السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں دنیا کی محبت دل میں بسانے کی وجہ سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو کیا حشر ہوتا ہے، اس سماعت فرماتے چلے۔ اس سے قبل پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، ان کے ساتھ میں ایک یہودی آ گیا۔ یہودی آنے کے بعد جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، 3 میں سے 2 روٹیاں وہ یہودی کو دیتے ہیں اور 1 روٹی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہودی بھی ساتھ میں سفر میں نکل جاتا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی کو لے کر سفر کر رہے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ یہودی سے کہنے لگے کہ اب کھانے کا وقت ہو چکا ہے، ہم کھانا تناول فرما لیں گے۔ وہ بھی کہا، وہ بھی بیٹھ گیا، یہ بھی بیٹھ گئے، جناب عیسیٰ علیہ نبی بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد عیسیٰ علیہ نبی کے پاس کی روٹی کو وہ کھا لیے۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام روٹی کو کہنے لگے کہ تیرے پاس روٹی کو کھا لیے۔ کھانے کے بعد دونوں اور سفر میں چلے گئے۔ جاتے ہوئے راستے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب کھانے کی باری آئی، جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام اس یہودی سے کہنے لگے تیرے پاس میں نے 2 روٹیاں دی تھی، وہ 2 روٹیاں کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگا، دنیا کے لالچی میں کہنے لگا میرے پاس 1 ہی روٹی ہے۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ یہودی دنیا کی محبت دل میں بسا کر کہنے لگا میرے پاس تو کہاں ہے، 1 ہی روٹی ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کہنے کے بعد اور آگے بڑھے۔ آگے راستے میں جاتے وقت ایک نابینا شخص آیا، یعنی اندھا آیا۔ اندھا آنے کے بعد نابینا شخص آیا، جناب عیسیٰ علیہ نبی کے بارگاہ میں وہ پہنچا۔ نابینا شخص جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اسے دعا فرمائی، اس کی آنکھ سیدھی ہو گئی۔ سبحان اللہ! وہ اندھا تو آیا تھا، نابینا ہو کر آیا تھا، لیکن ان کے معجزوں کے ذریعے سے کیا ہے، وہ اندھا، اس کی آنکھ روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ! یہ معجزہ جناب عیسیٰ نبی کو تھا۔ سبحان اللہ! جناب عیسیٰ نبی اس معجزے کو دکھانے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ یہودی نہیں مانتا ہے۔ اللہ اکبر! اور آگے بڑھتے ہیں، جیسے آگے بڑھتے ہیں، راستے میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر کرتے ہوئے راستے میں کیا ہے، راستے میں اور ایک قصاب ملتا ہے۔ قصاب ملنے کے بعد وہ قصاب کے یہاں جناب عیسیٰ نبی آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ آرام کر رہے تھے جناب عیسیٰ نبی یہودی کیا ہے، ساتھ میں ان کے تھا نا یہودی، وہ یہودی کیا کرتا ہے، جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کا عصا جو ان کے ہاتھ میں عصا رہتا تھا، اس میں معجزہ دکھاتے تھے، معجزہ۔ سبحان اللہ! وہ عصا کو لیتا ہے، لینے کے بعد کیا ہے، بازو کی بستی میں اعلان کرتا ہے کون مرا ہے میں اسے زندہ کروں گا، کون زندہ ہے اسے میں ماروں گا۔ یہ کہہ کر کیا پکارتا ہے بستی کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کون پکارتا ہے؟ اندھا جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کی جو عصا لے کر کیا ہے، بازو والے بستی کو کہتا ہے، بستی والوں کو پورے، کہ میں زندہ کروں گا، جو مرا ہے میں اسے زندہ کروں گا، جو زندہ ہے اسے میں ماروں گا۔ اللہ اکبر! جب کیا ہے، ایک بیمار شخص کے پاس جاتا ہے، وہ عصا لے کر، کون؟ یہودی، جا کر ڈنڈے سے مارتا ہے، عصا لے کر مارتا ڈنڈے سے۔ جیسا ہی مارنا تھا وہ شخص مر گیا۔ اللہ اکبر! مرنے کے بعد جب اسے اور کہتا ہے میں اسے زندہ کروں گا، اور مارتا ہے، ڈنڈا لگاتا ہے،
تو اٹھا ہی نہیں، مرا ہی رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد چلا رہا تھا مجھے بچا لو۔ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام اور آگے کہنے لگے میں اس شخص کو زندہ کروں گا، بیمار شخص کو، اسے چھوڑ دو آپ یہودی کو۔ جب کیا ہے جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام وہی عصا لے کر قم بإذن اللہ وہ کر کے پکارتے ہیں، قم بإذن اللہ کہہ کر پکارنے کے بعد وہ عصا سے مارتے ہیں، وہ شخص بیمار زندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی جان کو بچا دیتے ہیں۔ بچانے کے بعد اور ساتھ میں نکلتے ہیں، راستے میں نکلتے ہیں، نکلتے ہوئے راستے میں میرے دیوانوں جب عیسیٰ نبی علیہ السلام وہ یہودی سے کہنے لگے اب بٹھا، 2 معجزے میں نے آپ کے دربار میں دکھایا ہے، اور 2 معجزے میں نے آپ کو دکھایا ہے، دکھانے کے باوجود بھی کیا ہے اب بتاؤ۔ جب تیسری بار یہ آتے ہیں میرے دیوانوں جناب عیسیٰ نبی اور راستے میں جا رہے تھے، جب بھوک لگنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک ہرن کا بچہ آیا وہاں پر۔ ہرن کا بچہ آنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس ہرن کے بچے کو کیا ہے بلا کر کیا ہے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد کھا لیتے ہیں دونوں مل کر۔ کھانے کے بعد کیا ہے اور پوچھتے ہیں، ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ ہرنی زندہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ زندہ ہونے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تب کیا ہے اور پوچھتے ہیں بتا دو روٹی کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس یہودی کے اندر کیا ہے دنیا کی محبت بس چکی تھی۔ اللہ اکبر! وہ نہیں بتایا روٹی کہاں پر ہے۔ جب میرے پیارے دیوانوں جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں میں تجھے سونے کی اینٹ دے دوں گا، تو نے کیا ہے وہ اینٹیں دے دوں گا، تو اب بھی لے کر بتا دے۔ وہ دنیا کے لالچ میں کہنے لگا وہ روٹی میں نے کھائی تھی، اللہ اکبر! وہ روٹی میں نے کھائی تھی، اللہ اکبر! اتنا کہنے کے بعد سونے کی اینٹ دے دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام اس یہودی کو سونے کے 3 اینٹ دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد کہتے ہیں تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اللہ اکبر! اتنا کہہ کر جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ رخصت ہونے کے بعد میرے پیارے دیوانوں 3 اینٹیں لے کر سونے کی وہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے میرے پیارے دیوانوں جنگل میں گیا، جانے کے بعد اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی، دنیا کی گھبراہٹ محسوس ہوئی، اللہ اکبر! وہ 3 اینٹیں لے کے کیا کرتا تھا مجھے کوئی نہ مار دے، اور دل میں سوچنے لگا اتنے سے 2 شخص اور آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں جو کیا ہے یہ کچھ چھپا کر لے جا رہا ہے یہودی۔ دیکھ کر کیا دونوں کیا ہے کر پوچھتے وہ کہنے لگتا ہے میرے پاس 3 اینٹیں ہیں سونے کی، ہم ایک ایک کر کے بانٹ لیں گے، میری مدد کرو، اللہ اکبر! وہ دونوں بھی کیا ہے اینٹ کو لے لیے۔ لینے کے بعد میرے پیارے دیوانوں انہوں بھی کیا ہے سب ایک ایک اینٹ بانٹ لیے۔ بانٹنے کے بعد راستہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہیں راستہ سفر کرنے کے بعد ایک شخص کو کہتے ہیں دونوں مل کے کوئی شہر میں بازو جا کر کے کھانا لاؤ، ہمیں تھوڑی دیر آرام کر کے کھانا کھائیں گے اور سفر کریں گے۔ ایکلا جاتا ہے، جانے کے بعد کیا ہے 3 آدمیوں میں سے ایکلا سفر کرتا ہے کہاں کھانا لانے کے لیے، اللہ اکبر! جیسا ہی گیا گاؤں پہ جا کر کھانا لانے کے لیے گیا تو کھانا لے کر دل میں سوچتا ہے یہ 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی، یہ کھانے کے اندر میں نے کیا ہے زہر کو ملایا تو ان کو زہر کو ملا کر دے دیا تو یہ دونوں کھا لیں گے اور مر جائیں گے، اور 3 اینٹ بھی میری ہو جائے گی، اللہ اکبر! یہ دل میں سوچ کر دنیا کی محبت دل میں رکھ کر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک شخص کیا ہے کھانے میں زہر کو ملا دیا۔ زہر کو ملانے کے بعد کیا ہے وہ کیا ہے راستہ سفر کرتے ہوئے اور جنگل میں آیا، ان دونوں کو کھانا کھلا کر کہے مار دیا جائے، مجھے اینٹ پورے مجھے مل جائے، مجھے یہ 3 اینٹیں مل جائیں گی، 3 اینٹ مجھے مل جائیں گی۔ ایک سوچ کر کھانا زہر ملا کر لایا، اتنے میں سے یہ دونوں مشورہ کر رہے تھے، اللہ اکبر! جیسا ہی کیا ہے وہ آئے گا اسے ہمیں مار دیں گے، یہ 3 اینٹیں کیا ہے ہمیں بانٹ لیں گے، میں 1.5 تو 1.5 بانٹ لیں گے۔ جیسا ہی مشورہ کیا دونوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ شخص جیسا ہی کھانا لے کر زہر ملا کر لایا فوراً دونوں اس کے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر اسے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اللہ اکبر! اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ جیسا ہی جان سے مارنا تھا کھانا لا کر رکھا تھا، وہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، اللہ اکبر! ان کو تو معلوم نہیں تھا وہ کھانے کے اندر کیا ہے، یہ دونوں مل کے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اسے ختم کرنے کے بعد
بعد کھانا کھاتے کھاتے دونوں بھی مر جاتی ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی مرا پڑا ہے، وہ بھی مرا، دو بھی مر گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تینوں کے تین بھی انتقال فرما چکے ہیں، تینوں کے تین بھی دنیا کی محبت میں چلے گئے، سونے کی اینٹ وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس سے درس یہ ملتا ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کی محبت دل سے نکالو، خدا کے خوف دل میں بسانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک میں آتا ہے، الدنیا سجن المومنین جنت، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے آپ کے دنیا کی محبت نکالو، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کے دل میں محبت بسا لو، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس اللہ کے بارگاہ میں دعائیں مولا کریم ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔